کریں۔ کچھ روزہ ٹوٹنے کے بارے میں کلام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کویسچنز کی طرف آئیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ تین وجوہات کی بنا پر یا تین اسباب کی بنا پر روزہ ٹوٹتا ہے، بڑے یعنی یہی ہیں، اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ منہ، ناک یا آنکھ کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا، چنانچہ اگر آنکھوں میں آئی ڈراپ وغیرہ ڈالے، چاہے حلق میں ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ بعض یہ حکم دیتے ہیں کہ ذائقہ محسوس ہو تو ہوگا، اور بعض یہ بھی آپ رائے دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اس سے روزہ ہی نہیں جاتا ہے، چاہے حلق میں ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو۔ تو ہمارے نزدیک ہم اس میں احتیاط کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک روٹ یا پیسیج ہے باقاعدہ، میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ذائقہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے۔ ہم سرما لگاتے ہیں تو اس کا بعض اوقات تھوک کے ذریعے اس کی سیاہی آتی ہے باہر، اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ چیز اندر پہنچ جاتی ہے۔ تو روٹ یا پیسیج باقاعدہ موجود ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے جس سے انجیکشن لگائیں تو مساموں کے ذریعے یا رگوں کے ذریعے کوئی شے اندر داخل ہو، تو لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور بہت احتیاط کریں۔ اس طرح ناک سے کوئی چیز اندر گئی، منہ سے گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ بعضوں کو انہیلر یوز کرتے ہیں، اگر کوئی دوا یا غذا منہ کے ذریعے چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی ایسی دوا سونگھنا کہ وہ دماغ تک پہنچ جائے تو روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ اور ابھی تو ضمناً عرضی کر دیا کہ اگر انجیکشن یا ڈرپ لگائی تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منافذ ہیں، ان کو منافذ کہتے ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، ان کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہوگی دوا یا غذا تبھی روزہ ٹوٹے گا۔ باقی اگر مساموں کے ذریعے، رگوں کے ذریعے جائے تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نبی کریم کے دور میں تو وہ چیزیں تھیں نہیں، تو لہذا انجیکشن ڈرپ سے روزہ نہیں جائے گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کا اصل سبب یہ ہے کہ جب ہم دوا یا غذا کو اندر اتارتے ہیں تو دوا ہمارے بدن کی اصلاح کا کام کرتی ہے اور غذا تقویت فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز جسم میں کسی بھی جگہ سے داخل ہو جو اصلاح اور تقویت کا سبب بنے، وہ روزہ توڑ دے گی۔ جو یہ لاجک رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب عوام کیا کرے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت شدید ضرورت ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرپ لگائے بغیر یا انجیکشن لگائے بغیر روزہ پورا ہی نہیں کر سکتے، تو علماء کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علماء کے قول پہ آپ چل سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈرپ سے اور انجیکشن سے روزہ نہیں جاتا، اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کسی ڈاکٹر نے کہا آپ ایسے اگر ڈرپ چڑھوا لیں تو روزہ بڑے آرام سے گزر جائے گا، تو پھر اس میں احتیاط کریں، پھر ان اکابرین کے قول کو فوقیت دیں جو انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی دونوں اقوال کو لیں گے، لیکن موقع کی مناسبت سے کبھی اس پر اور کبھی اس پر، جب سخت ضرورت ہو تو اس پر عمل کر لیں، ورنہ پھر ٹوٹنے والے قول پر عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی چیز داخل بدن ہوئی لیکن وہ ایسی ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور بچنا بھی چاہیں تو شدید ترین تکلیف و حرج میں انسان مبتلا ہو جائے گا، وہ معاف ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں دھواں بہت اٹھتا ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑیوں کا دھواں ناک کے ذریعے اندر جا رہا ہے، ڈسٹ جا رہی ہے بسا اوقات، ان چیزوں سے چونکہ بچنا دشوار ہے، اس لیے معاف ہیں۔ ایسی کوئی آٹے کی چکی میں کام کرتا ہے، آٹا اڑتا ہے، وہ سانس کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے، یا آپ مسجد میں گئے، کسی نے اگربتی لگائی ہوئی ہے، قریب جا کے سونگے نہیں، پھر تو ٹوٹے گا، آپ کا قصد و ارادہ شامل ہوا، لیکن ویسے ہی آپ جا رہے تھے اور ناک کے اندر وہ چلا گیا دھواں، روزہ نہیں جائے گا۔ اور اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی قریب ناک کر کے اگربتی کا دھواں جان بوجھ کے اندر لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ حرج والی صورت نہیں ہے، یہ تو قصداً آپ نے ایسا کر لیا۔ تو لہٰذا اسی بیس پر پھر سگریٹ کا حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سگریٹ پیا تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھی میں روڈ پہ سفر کرتا ہوں، اتنا دھواں اندر جاتا ہے، میں نے سگریٹ بھی تو دھوئیں لے جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، نہیں، یہ آپ قصد ارادے کے ساتھ لے جا رہے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ حکیموں کے پاس دوا کوٹ رہے ہوتے ہیں بعض بچے، تو اس سے دھانس اٹھتی ہے، ہماری بہنیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، مرچوں کی دھانس چلی جاتی ہے، ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ مجبوری کی صورتیں ہوتی ہیں، تو اس سے استثناء ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ۔ دوسرا جو ہے وہ وومیٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب تینوں شرطیں جمع ہوں گی، یعنی اس کی تین شرائطیں اور تینوں کی تینوں جمع ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، آپ کو روزہ یاد ہو کہ آپ روزے سے ہیں۔ نمبر دو، وومیٹنگ کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ منہ بھر قیا ہے۔
منہ بھر کا مطلب اتنے پریشر کے ساتھ جس کو آپ روک نہ سکتے ہو، جو بہت زیادہ آتی ہے تیزی کے ساتھ، یہ 3 جمع ہونے چاہیے تب روزہ ٹوٹے گا۔ لہذا اگر کسی کو منہ بھر کے آئی اور اس کے جان بوجھ کے عمل سے آئی لیکن روزہ یاد نہیں تھا، نہیں جائے گا۔ روزہ یاد تھا، جان بوجھ کے عمل کیا لیکن منہ بھر نہ آئی، نہیں جائے گا۔ روزہ یاد تھا، منہ بھر آئی لیکن خود عمل کوئی نہیں کیا، بہت زیادہ ٹھونس لیا، کھا لیتے نا ہم لوگ بہت زیادہ سحری کے اندر، تو متلی ہو گئی اور ومیٹنگ ہو گئی، اس سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ جو متلی کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے نہیں جاتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے خود پر جان بوجھ کر غسل واجب کرنا، ٹھیک ہے؟ اس میں میاں بیوی کے جسمانی تعلق بھی آ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ اور کسی ذریعے سے غسل واجب کیا خود کے اوپر، کوئی ایسا طرز عمل اختیار کیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر واجب ہوا غسل آپ نے کیا نہیں، اس سے نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے دوپہر میں اور احتلام ہو گیا، تو یہ غسل تو واجب ہو گیا، یہ غسل واجب ہونا کہلاتا ہے، کرنا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو قصد و ارادے سے کچھ بھی نہیں کیا، اس سے روزہ نہیں جاتا اور یہ روزہ پورا کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ بس ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے نگاہ اور سوچ، اس کو شریعت نے عمل قرار نہیں دیا، تو خدا نخواستہ کسی نے کوئی برا منظر دیکھا اور اس سے اس کو غسل اس پہ واجب ہو گیا، یا اس نے کوئی چیز بری سوچی بار بار اس سے غسل واجب ہو گیا، تو یہ مکروہ ضرور ہے، انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بار بار کرے تو اور بھی غیر مناسب اور بھی سخت کراہت آئے گی، لیکن بہرحال اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ تو امید ہے کہ تھوڑی باتیں آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی، یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان سے روزہ نہیں جاتا، جیسے آپ تیل لگا لیں، بال کٹوا لیں، ناخن کاٹ لیں، اگر آپ کے جسم سے بلڈ باہر آیا، جیسے بلڈ ٹیسٹ کروایا، کسی کو آپ نے خون دے دیا، بشرطے کہ آپ کو اتنی کمزوری نہ ہو کہ پھر آپ روزہ ہی پورا نہ کر سکیں، پھر مکروہ ہوگا، لیکن خون دینے سے روزہ نہیں جاتا۔ اسی طرح ہجامہ کرواتے ہیں بعض لوگ حالت روزہ میں، اگر کمزور ہیں تو نہ کرائیں کیونکہ نقاہت بہت ہوگی اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ طاقتور ہیں اور ہجامہ کروا لیں تو کوئی پرابلم نہ ہو تو بالکل کروا سکتے ہیں۔ بلڈ کے نکلنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آئینہ دیکھنے سے اور بہت ساری جو غلط قسم کی باتیں مشہور ہیں، یہ 3 جو ہم نے ایک اصول بیان کی ہیں روزہ ٹوٹنے والے، ذہن میں رکھیں تو باقی کی نفی آرام سے آپ کر سکتے ہیں۔